فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز سے تمہیں ماروں گا اور اسی آواز سے تمہیں اٹھاؤں گا اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اور پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو جنت کا فیصلہ کروں گا، ایک کے لیے آگ کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا۔ اب میرے بچوں، ہمارے سامنے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کمانا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیوروکریٹ بننا ہے، 22ویں گریڈ تک پہنچنا ہے۔ آئے ہائے، ایک ہمارے تھے والد صاحب کے دوست زمیندار، ان کا بیٹے نے نا ٹاپ کیا، اس میں ٹاپ کیا بلکہ سارے ریکارڈ توڑے، وہ CSS کے ایگزامینیشن میں نا ٹاپ کیا اور سارے ریکارڈ پچھلے توڑے۔ تو ان کے والد سے ملاقات ہوئی نا تو کہنے لگے انشاءاللہ میرے بیٹے نے سیکٹری بننا ہی بننا ہے۔ اتنے خوش۔ افسر تو بڑا بن گیا۔ کچھ عرصہ پہلے فرمانے لگے جس بیٹے کی خاطر سب کچھ قربان کیا اسی بیٹے نے مجھے ذبح کر دیا۔ وہ CSS میں تو ٹاپ کر گیا لیکن وہ انسان نہ بنا، تو باپ پر اور ماں پر وہ چڑھائیاں کی کہ ماں باپ 8 آنسو روئے کہ بیٹا اس سے تو اچھا تھا تو ان پڑھ رہتا، ہماری خدمت تو کرتا، تجھے پڑھا کے ہم نے کیا پایا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ایک راستے پر چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں ہم نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ نے اسلام کا نام دیا ہے، جس کے چلنے سے آگے جا کر اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جنت دے گا، دنیا میں خوبصورت اور بہترین زندگی دے گا۔ اس کے کچھ آداب ہیں جس کو ہم سیکھیں گے تو ہم اچھے انسان بھی بنیں گے، اچھے افسر بھی بنیں گے۔ سلطان محمود غزنوی، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بڑے بادشاہ۔ ٹاپ لسٹ پر ہے چنگیز خان، اس کے بعد ہے محمود غزنوی، اس کے بعد ہے سکندر یونانی، اور اس کے بعد ہے تیمور لنگ۔ اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ سکندر یونانی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، تو 355 قبل مسیح اس کا انتقال ہوا، اور صرف 33 برس کی عمر میں وہ 13 جون 353 قبل مسیح بابل میں وہ ملیریا بخار میں مر گیا۔ ساری دنیا میں ظلم کر کے کھوپڑیاں کھڑی کر دیں، اور اللہ نے جو پکڑا 33 سال کی عمر، کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے، لیکن وہ راستے میں مر گیا۔ اس کا بیٹا ملتان میں قتل ہو گیا تھا، ملتان کی لڑائی میں اس نے ملتان فتح، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ یہاں قتل ہوا۔ اس کی سلطنت 3 سرداروں میں تقسیم ہو کر زیر و زبر ہو گئی۔ چنگیز خان نے حکومت کی بنیاد رکھی، بڑی طاقتور، لیکن 40 سال کے بعد اس کی ساری نسل مسلمان ہو گئی۔ محمود غزنوی نے 34 برس حکومت کی، اور دنیا میں نمبر 2 وہ بادشاہ ہے فاتح کے لحاظ سے، 34 برس حکومت کی، سلطان کا لقب پایا۔ نہ وہ کسی مسجد کا امام تھا، نہ کسی وہ خانقاہ میں پیر تھا، نہ کسی گدی نشین تھا، نہ وہ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ 34 سال دنیا پر حکومت کی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی۔ اس کی قبر کو ریپر کرنے کے لیے نا اس کو صاف کیا تو کیا دیکھا، تابوت صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ تابوت کو کھولا تو کیا دیکھا، سلطان محمود ایسے قبر میں پڑا ہے جیسے آج کسی نے قبر میں رکھا ہو۔ قبر صرف شہید کو چھوڑتی ہے، بس شہید یا نبی، اس کے بعد جس کو اللہ چاہے، ورنہ نیک سے نیک کی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ سلطان محمود شہید بھی نہیں ہوا، نبی بھی کوئی نہیں ہے، 34 سال کا حکمران ہے، کیا عمل کر کے گیا کہ 1000 برس کے باوجود قبر کی مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ اور ایک فرینچ انہوں نے بلایا تھا ماہر کھولنے والا تابوت، تو اس نے جب دیکھا نا تو وہ تو پلٹ کے پیچھے بے ہوش ہو گیا، کہ سلطان محمود ایسے پڑے تھے کہ ان کا سیدھا ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا اور کفن یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ایسے تھا جسم جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، جدھر موڑو ادھر مڑ جاتا تھا۔ 34 برس کی حکومت کے بعد 1000 برس قبر میں زندگی گزار کر مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، تم اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارو، جو مقصد زندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ بات تیرے بندے بن جائیں۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے چند باتیں ہیں، جس کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ ہر ٹیچر کو، ہر پرنسپل کو، ہر استاد کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی۔ اللہ نے ہمیں یہ نصیحت کیوں سنائی ہے کہ
تم اپنی نسل کو ان بنیادوں پر اٹھاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جب تم ٹوٹ کر دل سے مانگو گے اللہ غیب سے کرے گا۔ مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے بچپن میں نا کہانیاں پڑھنے کا شوق زیادہ تھا اور سکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا ہی کوئی نہیں، تو میری اس میں بڑی پٹائی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ میں پکڑا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو ماں نے زیادہ مارا، ابا نے کم مارا، تو وہ ہر کہانی کو ایک کتاب کے آگے نا اگلی کتاب کا اشتہار ہوتا تھا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ اگلی کتاب کا میں نے اشتہار پڑھا تو میں کہوں اب میں خرید بھی نہیں سکتا ہوں، کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، کہوں گا تو پٹائی ہوگی۔ اور وہاں ہمارا قصبہ تلمبا، وہاں وہ ملتی ملتان سے اورے ملتی نہیں تھی، ملتان ہم سے 60 میل دور، اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں روزانہ جب سکول جاتا نا تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے میری ٹیبل پہ رکھ دے۔ یہ میں جاتے جاتے دعا کرتا، تو جب سکول سے چھٹے تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج دے جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے اور میری ٹیبل پہ رکھ دے، نہ میری ماں کو پتہ چلے نہ میرے باپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین مانو میں نے 1 مہینہ یہ دعا مانگی، روز، چھوٹا سا بچہ میں، 6-7 سال، میری عمر 8 سال، میں دعا مانگتا جاتا، دعا مانگتا تھا۔ اللہ کی قسم ایک